کرنا چاہیے. اس کے علاوہ بھی کئی ایسی کاوشیں ہیں حکومت کی جو میں آپ سے ذکر کرتا جاؤں. ہمارا جو ٹارگٹ ہے 2030 تک 60% رینیوبلس پہ جانے کا، میں سمجھتا ہوں یہ بھی بہت بڑا ایک گیم چینجر ثابت ہوگا، انوائرمنٹ کے حوالے سے بھی اور بجلی کی قیمت خرید کے حوالے سے بھی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج ہمارا ملک جن گردشی قرضوں کے نیچے دبا ہوا ہے، ان کے پیچھے مہنگی بجلی کے ٹھیکے ہیں. تو ایک طرف تو ہم اپنے ماحول کو بچائیں گے انشاءاللہ، اور دوسری طرف ہم سب اپنی قوم کو ان گردشی قرضوں سے بھی نجات دلائیں گے. اس کے علاوہ میں آخر میں پولوشن پہ بھی آتا ہوں. 2-3 چیزیں اور ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ بھی کوشش ہے کہ ہمارے ملک میں جو نیچرل ہیبیٹاٹس ہیں ان کو پرزرو کیا جائے، اور اس میں ہماری جو قانون سازی ہے وہ بھی قابل توجہ ہے. ہم نے ایک پروٹیکٹڈ ایریاز ایکٹ 2020 کا جو بنایا ہے، اسی طرح پیری اربن فارسٹ پالیسی ہے، میرا خیال ہے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اڈیپٹیشن کے اوپر بھی ہمارا کافی زور ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ مزید توجہ دینے کی ضرورت ہے. لیکن ایک مسئلہ ایسا ہے جس کا میں نے ذکر شروع میں کیا، وہ ماحول کی فضائی آلودگی ہے، اور آج کے دن اگر ہم اس کا ذکر نہ کریں تو میرے خیال میں یہ بات نامکمل رہ جائے گی. لاہور کی فضا میں آج جو آلودگی ہے یہ ایک دن، ایک مہینہ یا ایک سال میں نہیں آئی. آپ میں سے کئی تو کافی جوان لوگ ہیں، لیکن جو لوگ ہمارے ساتھ کے ان کو یہ پتہ ہوگا کہ 80 کی دہائی میں لاہور میں کسی قسم کی کوئی اسموگ نہیں تھی. سردی کے موسم میں کسی وقت ہلکی سی دھند ہوتی تھی، لیکن یہ لیٹ 80s اور 90s کا یہ فنومینا ہے. اور یہ پچھلے کئی سالوں کی جو غلطیاں تھیں یہ آپ سمجھیں کہ یہ اکٹھی ہوتی گئیں اور ایک دن قدرت کا جواب بن کے یہ ہماری فضا میں معلق ہو گئی. اس کا حل کرنے میں بھی وقت لگے گا، لیکن حکومت کے بس میں جو کچھ ہے وہ ہم کر رہے ہیں. ایک بہت بڑا جو سورس ہے فضائی آلودگی کا اس وقت لاہور میں، وہ ہماری انڈسٹریز ہیں اور ہمارے اینٹوں کے بھٹے ہیں. اور اس کے اوپر ہم نے کل ہی 5 اینٹی اسموگ اسکواڈز بنائے ہیں، جس میں 6 محکموں کے لوگ ہیں، اور وہ لاہور کی تمام انڈسٹریز پہ فردن جا کر ہر ہفتے ان کی انسپیکشن کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ان کے اسکربرز چل رہے ہیں کہ نہیں، وہ کیا ایندھن یوز کر رہے ہیں اور کیا مسائل ہیں. اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ اینٹوں کے بھٹے پہ بہت عرصے سے یہ کاوش جاری ہے اور ہم نے ان کو زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ بھی منتقل کیا، لیکن وہاں بھی وائلیشنز بھی ہو رہی ہیں. ہم جرمانے بھی کر رہے ہیں، انفورسمنٹ بھی کر رہے ہیں، اور اس میں ہماری عوام سے گزارش بھی ہے کہ ہماری مدد کریں. اسٹبل برننگ کے حوالے سے آپ سب لوگ کیونکہ ایکیڈیمکس ہیں، آپ پارکوں کا ڈیٹا بھی دیکھتے ہوں گے، اور میرے خیال میں ہندوستان اور پاکستان کا اگر آپ تقابلی جائزہ لیں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوگی کہ ہمارے پنجاب میں اللہ کے فضل سے صورتحال بہتر ہے. لیکن ایک طرف ہمیں ہندوستان سے یہ درخواست کرنی ہے کہ وہ بھی احتیاط کا دامن ہاتھ میں رکھیں، اور دوسری طرف ہم نے بھی صرف خوشی نہیں منانی، ہم نے اس صورتحال کو اور بہتر کرنا ہے. اس میں ایک ہیلپ لائن بھی قائم کی گئی ہے، جو ڈی سی صاحب کی واٹس ایپ ہیلپ لائن ہے، اس کا نمبر 0307002345 ہے. اگر آپ کو کہیں ایسی کوئی چیز نظر آئے تو آپ اس کو جیو ٹیگ کریں، اس کا جو لوکیشن ہے وہ پن اس پہ بھجوائیں اور شکایت کریں. تیسرا اور سب سے اہم جو سورس ہے فضائی آلودگی کا وہ ہماری ٹریفک ہے، اور ٹریفک کا مسئلہ حل کرنے میں وقت لگے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ آئندہ ہم جب بھی پبلک ٹرانسپورٹیشن کے منصوبے لے کے آئیں تو پورے شہر کا سوچیں، پورے صوبے کا سوچیں، اور اتنے فینسی پروجیکٹ نہ بنا لیں جہاں پر ایک ہی پروجیکٹ، ایک ہی اسٹرپ پورے صوبے کا بجٹ کھا جائے. ہمیں پورے صوبے کو، پورے شہر کو بسیں دینی ہے. اس کے علاوہ کل میری جب بات ضلعی انتظامیہ سے ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ آئل مارکیٹنگ کمپنی سے ان بات ہوئی ہے، اور یہ پورے جو دو مہینے ہیں اس میں وہ جو یورو 5 اسٹینڈرڈ کا فیول ہے اس کو بیچنے کے لیے اور اس کو پروموٹ کرنے کے لیے کافی اقدامات کر رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ایک بہت بڑا گیپ ہے.
آج جب ولایت میں COP26 چل رہی تھی، اگر آپ وہاں کی باتیں سنیں اور ہمارے اقدامات دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ سفر ابھی ہم نے طے کرنا ہے، اور اس سفر کو طے کرنے میں حکومت کو، آپ کی یعنی کہ اکیڈمکس کی، پرائیویٹ سیکٹر کی، کمیونٹی کی اور سول سوسائٹی کی ضرورت ہے۔ یہ کام کوئی ایک ادارہ، کوئی ایک طبقہ اپنے طور پر نہیں کر سکتا۔ ہم سب کو اس میں مل کے ہاتھ بڑھانا ہے، ہاتھ بٹانا ہے، اور ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو ایک ایسا مستقبل دینا ہے جہاں پر وہ جب نکلیں اور سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر واک کرنا چاہیں، چہل قدمی کرنا چاہیں تو وہ صاف ہوا میں سانس لے سکیں، وہ ایک دفعہ پھر اپنے نلکے کھول کر بلا خوف و خطر اس کا پانی پئیں، اور ان کو یہ خوف نہ ہو کہ اگر وہ دسمبر کے مہینے میں باہر کھیلیں گے تو ان کو کوئی بیماری ہو جائے گی۔ یہی ہمارا عہد ہے۔ شکریہ۔ ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ فضائی آلودگی بڑا مسئلہ ہے، قوم کو گردشی قرضوں سے نجات دلائیں گے اور اب